وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فرماتے ہیں قال اہل الحق وهو الحکم المطابق للواقع یطلق علی الاقوال والعقائد والادیان والمذاہب باعتبار اشتمالها على ذلك ويقابله الباطل۔ اصل متن کی عبارت یہ ہے قال اہل الحق حقائق الاشیاء ثابتۃ والعلم بها متحقق۔ اب شارح علیہ رحمہ علامہ تفتزانی رحمہ اللہ ایک ایک لفظ کی وضاحت کریں گے۔ سب سے پہلے اہل دیکھے، اہل ویسے دوست کو کہا جاتا ہے، ساتھی کو کہا جاتا ہے، تو مراد یہاں اہل الحق حق کے ساتھی، حق کے دوست، یعنی یہ جو آگے قول ہے حقائق الاشیاء ثابتۃ، یہ حق کا ساتھ دینے والوں کا قول ہے، حق کا ساتھ دینے والے ایسے کہتے ہیں۔ اہل الحق، حق سے کون مراد ہے؟ ایک قول یہ کہ حق سے مراد اہل السنت والجماعہ ہے، کہ اہل سنت والجماعت یہ کہتے ہیں کہ چیزوں کی حقیقت نفس الامر میں ثابت ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ حق سے مراد موجود ہے، یعنی جو لوگ موجود ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اشیاء کی حقیقت نفس الامر میں ثابت ہے۔ اشیاء کی حقیقت نفس الامر میں ثابت ہے، آگے آ جائے گا، ابھی جو لفظ ہم پڑھ رہے ہیں اسی پر توجہ دو۔ دونوں معنوں پہ اعتراض ہوگا۔ اگر حق سے مراد اہل السنت والجماعت مراد لیں تو مطلب یہ ہو جائے گا کہ اہل السنت والجماعت یہ کہتے ہیں کہ اشیاء کی حقیقت نفس الامر میں ثابت ہے۔ تو یہ صرف اہل سنت والجماعت کا قول نہیں ہے، یہ تو معتزلہ بھی کہتے ہیں، خوارج بھی کہتے ہیں۔ اصل میں دیکھو، یہ جتنی چیزیں ہمیں موجودات اشیاء نظر آ رہی ہیں یہ ایسے ہی موجود ہیں، ان کا وجود ہے۔ اس وقت مجھے ڈیسک نظر آ رہا ہے، کتاب نظر آ رہی ہے، ٹیبل نظر آ رہے ہیں، موبائل نظر آ رہے ہیں، دروازے کھڑکی نظر آ رہے ہیں، اشیاء ہیں، ہر موجود شیشے ہے، ہم متکلمین کیا، یہ سب جیسی ہمیں نظر آ رہی ہے نفس الامر میں، حقیقت میں بھی ایسا ہی ہے، یہ ہمارا کوئی وہم نہیں ہے، کوئی خیالی باتیں نہیں ہیں۔ جبکہ ایک فرقہ گزرا سوفسطائیہ، وہ اب آگے آ جائے گا اس سلسلے میں تاکہ ذہن میں کچھ صاف ہو جائے۔ سوفسطائیہ ایک فرقہ گزرا ہے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس کو ہم اس سے تعبیر کرتے ہیں حقائق الاشیاء ثابتۃ، یہ چیزوں کی حقیقت جیسے ہمیں نظر آ رہی ہے نفس الامر میں بھی ایسا ہی ہے، یہ کوئی ہمارا وہم نہیں ہے۔ سوفسطائیہ ایک فرقہ گزرا ہے بدبخت، وہ کہتے ہیں نہیں، چیزوں کی حقیقت نفس الامر میں ثابت نہیں ہے، یہ کوئی بھی چیز جو ہمیں نظر آ رہی ہے ہمارا وہم ہے، ہمارا خیال ہے، ہم نے چونکہ خیال کر لیا کہ دیوار ہے تو یہ دیوار ہے، اگر ہم اس دیوار کو گدھا خیال کریں تو یہ گدھا ہو جائے گا۔ ہم نے چونکہ خیال کر لیا کہ ہم سامنے انسان بیٹھے ہوئے تو ہمیں انسان نظر آ رہے ہیں، ورنہ نہ یہ انسان کوئی شے ہے نہ ٹیبل کوئی شے، یہ سب فہمی چیزیں، یہ احمق دنیا میں گزرے۔ تو اب ان کا رد کرنے کے لیے تمہید قائم کر رہے ہیں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے ہم نے اللہ کے وجود کو ثابت کرنا ہے عالم کے وجود پر، عالم کا وجود ثابت ہوگا تو ثانیہ موجود ہوگا نا، اور عالم کا وجود تبھی ثابت ہوگا جب عالم موجود ہو نفس الامر میں۔ سوفسطائیہ کی طرح ایک شے خود موجود ہی نہیں ہے، وہم ہے، تو اس سے پھر اللہ کی ذات پر استدلال کیسے کریں گے؟ تو اس لیے پہلے یہ تمہیدات قائم کر رہے ہیں کہ یہ جو چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں، یہ جو عالم کی چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہے واقعتاً موجود ہے، ایسا ہی ہے، ایسا نہیں کہ ہمارا وہم ہے۔ تفصیلات آگے اپنے موقع پر آئیں گی۔ تو حق سے مراد اہل سنت والجماعت، اگر ہم یہ لیں کہ اہل سنت والجماعت کا یہ قول ہے، یہ نظریہ ہے کہ چیزوں کی حقیقتیں نفس الامر میں موجود ہے، جو شے جیسے ہمیں نظر آ رہی ہے ویسے ہی ہے، تو اس پہ اعتراض یہ ہوگا کہ یہ قول صرف اہل سنت والجماعت کا تو نہیں ہے، معتزلہ بھی کہتے ہیں، روافض بھی کہتے ہیں، سوائے سوفسطائیہ کے قریباً تمام ہی فرقے جو اہل سنت والجماعت سے خارج فرقے وہ بھی مانتے کہ چیزوں کی حقیقت نفس الامر میں ثابت ہے، لہذا حق کو صرف اہل سنت والجماعت کے ساتھ خاص کرنا درست
کیونکہ یہ جو قول حقائق الاشیاء ثابتۃ یہ صرف اہل سنت کا نظریہ نہیں ہے، یہ سوفسطائیہ کے علاوہ ہر ایک عقل مند انسان کا نظریہ ہے، چاہے وہ سنی ہو یا سنی، بلکہ کافروں کا نظریہ بھی ہے۔ لہذا حق کو اہل سنت والجماعت کے ساتھ خاص کرنا درست۔ اس کے دو تین جوابات ہو سکتے ہیں۔ ایک جواب تو یہ کہ حق سے مراد اہل سنت والجماعت ہی ہے، اور واقعتاً حقائق الاشیاء ثابتۃ یہ نظریہ صرف اہل سنت کا نہیں ہے، دیگر فرقوں کا بھی ہے، لیکن چونکہ وہ فرقے باطل پر ہے، وہ فرقے اہل سنت سے خارج ہے، تو گویا ان کا کوئی شمار ہی نہیں ہے۔ جیسے ہمارے یہاں بھی کہتے ہیں نا بھائی فلاں بھی کہتے ہیں کہ فلاں تو کسی شمار میں ہی نہیں ہے، بھائی اس کا تو نام بھی مت لے، تو فلاں کسی شمار میں ہی نہیں ہے، تو دیگر باطل فرقے اہل سنت کے مقابلے میں کسی شمار ہی میں نہیں ہے، تبھی ان کا ذکر نہیں کیا۔ باقی ان کا قول بھی یہی ہے، لیکن چونکہ اہل سنت والجماعت کے مقابلے میں وہ کسی شمار میں نہیں ہے، تبھی ان کا ذکر نہیں کیا۔ ایک اور جواب بھی ہو سکتا ہے کہ دراصل قال کا مقولہ، قال اہل الحق، حق والوں سے اگر اہل سنت والجماعت لیں تو قال کا مقولہ صرف الاشیاء کیا ہے، حقائق الاشیاء ثابتۃ صرف یہ نہیں ہے، بلکہ پوری کتاب ہے۔ قال اہل الحق کذا و کذا و کذا و کذا الی آخری، یہ پوری کتاب پھر مقولہ بن جائے گا قال کے لیے۔ تو ظاہر سی بات ہے پوری کتاب میں جو نظریات ہیں وہ اہل سنت والجماعت ہی کے ہیں نا، روافض اور دیگر باطل فرقوں کے نہیں ہیں، تو اس اعتبار سے حق کو اہل سنت والجماعت کے ساتھ خاص کیا ہے۔ اگر حق سے مراد موجود لے لیں کہ ہر جو موجود ہے اس کا نظریہ یہی ہے کہ چیزوں کی حقیقت ثابت ہے، اگر اہل سنت والجماعت نہ لے بلکہ موجود لے، یعنی دنیا میں جو لوگ بھی رہتے ہیں، جو لوگ بھی موجود ہیں رہ رہے، ان کا نظریہ یہی ہے کہ چیزوں کی حقیقت ثابت ہے، تو بھی درست نہیں، اس لیے کہ موجودات میں سوفسطائیہ بھی ہیں، اور سوفسطائیہ کہتے ہیں کہ حقائق الاشیاء ثابتۃ نہیں ہے، موجود میں تو سوفسطائیہ بھی ہے نا، تو وہ تو اس قول کو نہیں لیتے، تو پھر اگر حق سے مراد موجود لے لیں تو وہ بھی شامل ہو جائیں گے۔ حالانکہ یہ قول کا تو یہ اعتراض بھی معقول نہیں، اس لیے کہ آگے خود خلافاً للسوفسطائیہ، آگے خود موجودات میں سے سوفسطائیہ کو مستثنیٰ کر دیا شارع علیہ الرحمٰن نے، لہذا دونوں مراد لیے جا سکتے ہیں، اور دونوں پر جو اعتراضات ہیں وہ کوئی خاص اعتراضات نہیں ہیں۔ آگے دیکھیں، آگے شارع اب الحق کا پہلے معنی بیان کریں گے اور معنی مفہوم بیان کریں گے، اور مفہوم ہے وہ الحکم المطابق للواقع۔ اس کے بعد اس کا موصوف بیان کریں گے، یطلق علی الاقوال والعقائد والادیان والمذاہب مصداق، اور نمبر 3 اس کا معنی باعتبار شمول بیان کریں گے، آگے چوتھے میں مقصد کے اعتبار سے، اور پھر اہل حق کا تیسری صورت میں ضد بیان کریں گے، ویقابل باطل۔ یہ 4 چیزیں آگے شرح کے اندر بیان کریں گے۔ سب سے پہلے حق کا مفہوم لے لیں، فرماتے حق کسے کہتے ہیں؟ وَهُوَ الْحُكْمُ الْمُطَابِقُ لِلْوَاقِعِ، حکم کا واقع کے مطابق ہونا، یعنی نسبت خبریہ تامہ کا ایجاباً یا سلباً واقع کے مطابق ہونا۔ مثلا زید قائم، یہ قضیہ ہے، تو اگر زید قائم واقعتاً نفس الامر میں بھی وہ کڑا ہے تو یہ کیا ہے؟ حق ہے، اور اگر نفس الامر میں کڑا تو یہ باطل ہے، کذب ہے۔ تو نسبت حکمیہ کا واقع کے مطابق ہونا ایجاباً اور سلباً، یہ حق کہلاتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی؟ ہوا حکم یعنی نسبت امر الی امر آخر ایجاباً او سلباً، حکم کا واقع کے مطابق ہونا۔ زید کی طرف آپ نے قیام کی نسبت کی ہے ایجاباً، زید قائم، اب یہ زید واقعتاً نفس الامر میں بھی کڑا ہے یا نہیں؟ اگر یہ کڑا ہے تو یہ حق ہے، یہ کیا ہے؟ یہ حق ہے، اس کا نام۔ بات سمجھ آ رہی؟ تو اللہ واحد ہے، اللہ کی صفات ایسی ایسی ہے، نبی یہ تھے، تو نفس الامر میں بھی ایسا ہی ہے، تو یہ اہل حق کا نظریہ، یہ اہل حق کے اقوال ہے۔ تو یہ اس کا مفہوم ہو گیا کہ حق اسے کہتے ہیں کہ حکم کا واقع کے مطابق ہونا، یہ حق ہے۔ کوئی سچی بات آپ کرتے ہیں نا تو کہتے ہیں حق بات بیان کیا آپ نے، یعنی یہ بات واقعتاً ایسا ہی ہے، تو ہمارے اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، تو یہ حق ہے۔ آگے اس کا اطلاق کس پر ہو سکتا ہے؟ حق جو لفظ حق ہے، فرماتے یطلق علی الاقوال،
اقوال پر بھی اس کا اطلاق ہو سکتا ہے، قول حق ہم کہتے ہیں نا، قول حق، والعقائد، عقائد حقہ، عقائد پر بھی اس کا اطلاق ہو سکتا ہے، ادیان، دین کے لیے بھی صفت بن سکتے ہیں دین حق، اور مذاہب، مذہب کے لیے بھی صفت بن سکتا ہے مذہب حق۔ اچھا، ایک ہوتا ہے ملت، ایک ہوتا ہے دین، اور ایک ہوتا ہے مذہب۔ ان میں ویسے کوئی زیادہ فرق نہیں ہے، عموماً ایک دوسرے کی جگہ پر استعمال ہوتے رہتے ہیں، لیکن کچھ تھوڑا بہت فرق جو لکھا ہے علماء نے وہ آپ دیکھ لیں۔ ملت وہ اصول و قواعد، یہ ملت دراصل طریق سے، راستہ، وہ اصول و قواعد یا وہ عقائد، جو بھی آپ کہہ لیں، اصول و قواعد، عقائد، جو اللہ نے ہر نبی کو دیے، کبھی وہ اس میں تبدل اور تغیر اور نسخ واقع نہیں ہوا، وہ ملت کہلاتا ہے۔ تبھی حضور علیہ السلام جو شرط لائے اسے ملت ابراہیم کہا گیا، اس لیے کہ ابراہیم کو بھی وہی عقائد دیے گئے تھے جو حضور علیہ السلام کو، تو جس میں نسخ، تبدل، تغیر نہیں ہوتا، ہر نبی کو وہی چیز دی جاتی ہے باعتبار عقیدہ، وہ کبھی تبدیل نہیں ہوتا، اسے ملت کہتے ہیں، اسے ملت کہتے ہیں۔ اس کا اطلاق کبھی کبھی کفر پر بھی ہوتا ہے، الکفر ملتنا واحدہ، اس لیے کہ ان کا نظریہ بھی یہ کہ اللہ کا انکار، اللہ کی بغاوت، اس سے کبھی پیچھے ہٹیں گے نہیں، اسی کا نام کفر ہے۔ دین کہتے ہیں اللہ کی طرف سے جس چیز کی آپ تبلیغ کر رہے ہیں، جس چیز کی آپ تبلیغ کر رہے ہیں، آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے، یہ دین کہلاتا ہے۔ یا عقائد پر بھی، آسان عقائد پر بھی اس دین کا اطلاق ہو سکتا ہے۔ پہلا معنی ذرا عام ہے، دوسرا معنی خاص ہو جائے گا۔ اللہ کی طرف سے جس چیز کی تبلیغ کا آپ دعویٰ کریں وہ دین کہلاتا ہے، برابر ہے وہ حق ہے یا باطل ہے۔ تبھی دین اسلام بھی کہہ سکتے، ادیان باطلہ بھی کہہ سکتے، کہتے کہ نہیں کہتے ادیان باطلہ، دین نصارہ، دین یہود، چونکہ وہ لوگ بھی جس بات کی دعوت لے رہے ہیں وہ اللہ کی طرف سے اس کی نسبت کر رہے ہیں کہ اللہ کی طرف سے عقیدے تھے، تو اسے دین کہتے ہیں۔ مذہب ویسے ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے وہ اصول و ضوابط کہ جس کو لوگوں نے، جس کا استنباط کیا ہو، مختلف اصول و قواعد جس کا لوگوں نے استنباط کیا ہو اور انہیں ایک اکائی میں پرو دیا ہو، ایک اکائی میں، یعنی اس پر ایک قسم کا اطلاق ہو سکے، اسے مذہب کہتے ہیں۔ یا چلو آسان، المسائل التی تذهب الیہ رأی المجتہدین، وہ مسائل جو مجتہدین ملت نے اپنے اجتہاد سے مستنبط کیے، تبھی کہتے ہیں مذہب ابی حنیفہ، مذہب امام شافعی۔ ہمارے مذہب اس معنی میں استعمال ہوتا ہے، اردو میں تو دین اسلام کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، عربی کے اندر ہماری فقہ کتابوں میں مذہب اس معنی میں استعمال ہوتا ہے، یعنی مجتہدین نے جن مسائل کا استنباط کیا اسے مذہب کہا جاتا ہے۔ تو فرماتے ہیں اس حق کا اطلاق اقوال پر بھی ہو سکتا ہے، قول حق بھی آپ کہہ سکتے ہیں، عقائد پر بھی ہو سکتا ہے، یہ ساری چیزوں کے لیے صفت بن سکتا ہے، ادیان پر بھی ہو سکتے ہیں اور مذاہب پر بھی ہو سکتا ہے۔ بے اعتبار اشتمال یا علی ذالک، یہ درس ایک اعتراض مقدر کا جواب ہے۔ اعتراض یہ ہے کہ دراصل حق یہ تو قضیہ ہے، کیونکہ حق کا معنی آپ نے کیا تھا حکم جو واقع کے مطابق ہو، ظاہر وہ قضیہ بنے گا کیونکہ اس میں نسبت چاہیے، ایک موضوع بنے، ایک محمول بنے گا۔
جبکہ عقائد، ادیان، مذاہب یہ تو مفردات ہیں، تو ان پر حق کا اطلاق کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ان پر حق کا اطلاق بسبیل اشتمال ہے کہ یہ مفردات نہیں ہے، بلکہ عقیدے کا مطلب یہ ہے ربط القلب بالعقیدہ، اس نظریے کے ساتھ دل کا یقین ملاؤ تب جا کے عقیدہ بنے گا، یہ قضیہ ہو گیا۔ اور ادیان اور مذاہب کا معنی بھی یہی کر لے، ادیان اور مذاہب اس اعتبار سے کہ مجتہدین نے اس کا کیا کیا ہو، استنباط کیا ہو، تو یہ بھی قضایا ہے، مفردات نہیں ہے۔ تو ان کو جو حق کا لفظ شامل ہے وہ بے اعتبار اشتمال شامل ہے۔ تیسری چیز، اس حق کی ضد یقابلہ الباطل، حق کے مقابلہ میں کیا آتا ہے؟ قل جاء الحق وزاق الباطل، باطل آتا ہے۔ کیا مطلب؟ حکم کا واقعے کے مطابق نہ ہونا۔ وَأَمَّا الصِّدْقُ فَقَدْ شَاعَ فِي الْأَقْوَالِ خَاصَّةً، صدق اور حق کے مفہوم میں تو کوئی تغیر نہیں ہے۔ صدق اور حق ایک ہی چیز ہے شارع کے نزدیک، بعض حضرات نے فرق کیے جو آگے بتائیں گے، لیکن شارع کے نزدیک حق اور صدق میں کوئی فرق، البتہ ہلکا سا اعتباری فرق ہے، اطلاق کے اعتبار سے ہلکا سا فرق ہے کہ حق کا اطلاق قول پر بھی ہو سکتا ہے، مذہب پر بھی ہو سکتا ہے، دین پر بھی ہو سکتا ہے، جبکہ صدق کا اطلاق صرف قول پر ہو سکتا ہے۔ مذہب اور دین پر دین صادق نہیں کہہ سکتے، مذہب صادق نہیں کہہ سکتے، ہاں قول صادق کہہ سکتے ہیں۔ یہ تھوڑا سا اعتبار اطلاق فرق ہے، اعتبار مصداق فرق ہے اعتباری، باقی مفہوم کے اعتبار سے شارع کا دونوں ایک چیز ہے، حق بھی صدق اور صدق بھی حق ہے، کیونکہ حق بھی سے کہتے ہیں اس میں حکم واقعے کے مطابق، اور صدق بھی سے کہتے ہیں اس میں حکم واقعے کے مطابق، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اور اس صدق کا مقابل کذب آتا ہے، صدق کا مقابل کیا آتا ہے؟ کذب آتا ہے۔ دیکھیں ذرا، قال اہل الحق، اہل حق نے کہا، وہو اور حق وہ ہے، الحکم المطابق للواقع، وہ حکم جو واقعے کے مطابق ہو، یطلق علی الاقوال، اس کا اطلاق کیا جاتا ہے اقوال پر، عقائد پر، ادیان پر، مذاہب پر، بے اعتبار شمول علی ذالک، ویقابلہ الباطل، اور اس حق کے مقابل کیا آتا ہے؟ اس حق کی ضد کیا ہے؟ باطل۔ وَأَمَّا الصِّدْقُ، جہاں تک صدق کی بات ہے، فَقَدْ شَاعَ فِي الْأَقْوَالِ خَاصَّةً، تو وہ خاص اقوال پر اس کا اطلاق ہوتا ہے، اقوال میں اس کا اطلاق شیوع ہے، باقی تین چیزیں ادیان، مذاہب وغیرہ اس پر اس کا اطلاق، عقائد اس پر اس کا اطلاق نہیں ہوتا۔ وَيُقَابِلُهُ الْكَذِبُ، اس صدق کا مقابل کیا ہے؟ کذب یا کذب، یہ اس کی ضد ہے۔ اب آگے ذرا حق اور صدق میں تھوڑا سا فرق ہے، بعض علماء کے نزدیک اسی کو بیان کر رہے ہیں۔ وَقَدْ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا، کبھی کبھی ان دونوں کے درمیان فرق بیان کیا جاتا ہے، قد تقلیلی ہے۔ فرق اتنا ہے کہ حق کے اندر مطابقت کا اعتبار ہوگا واقعے کی جانب، یعنی جو مطابقہ ہے، مفاعلہ ہے، اس کا فاعل واقعہ بنے گا، تابع الواقع للحکم، اور جو صدق ہے اس میں مطابقت کا اعتبار ہوتا ہے حکم کے اعتبار سے، یعنی اگر واقعہ حکم کے مطابق ہے تو یہ حق ہے، اور حکم واقعے کے مطابق تو یہ صدق ہے، بس یہ معمولی سا فرق ہے۔ اس میں دیگر کئی پیچیدہ بات ہے، لیکن چونکہ آپ حضرات فلسفہ اور منطق کے اعتبار سے کمزور ہیں تو اس طرف ہم نہیں جاتے، مطابق اور مطابق کے اعتبار سے فرق ہے۔ وَقَدْ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا بِأَنَّ الْمُطَابَقَةَ تُعْتَبَرُ فِي الْحَقِّ مِنْ جَانِبِ الْوَاقِعِ، حق کے اندر مطابقت کا اعتبار ہوتا ہے واقعے کی جانب سے، واقعہ جو ہے وہ حکم کے مطابق ہے،
ہم نے واقعہ دیکھا اور پھر جو کہہ رہے واقعی زید کڑا ہے یہ اس کے مطابق ہے تو یہ حق ہے، اور اگر حکم واقعے کے مطابق ہے تو یہ صدق ہے، یہ کیا ہے؟ صدق ہے۔ اس لیے کہ صدق کا تعلق قول کے ساتھ ہے نا، تو اس کے لیے حکم چاہیے۔ زید قائم، صدق کا قول کے ساتھ ہے؟ اقوال کے ساتھ، تو اقوال کے لیے حکمت نسبت حکمیہ چاہیے۔ وفی الصدق من جانب الحکم، اور صدق کے اندر مطابقت کا اعتبار ہوتا ہے کس کی طرف سے؟ حکم کی طرف سے۔ فمعنی صدق الحکم آسان ہے، حکم کے سچے ہونے کا مطلب کیا ہوگا؟ مطابقتہ للواقع، کہ وہ حکم واقع کے مطابق ہو تو یہ صدق ہے۔ ومعنی حقیت ہی، اور حق کا معنی کیا ہوگا؟ حکم کے حق ہونے کا معنی کیا ہوگا؟ مطابقت الواقع ایجاہ، واقع کا حکم کے مطابق ہونا، یہ صدق کہلائے گا۔ یہ معمولی سے اعتباری فرق ہے کہ حق کے اندر واقع کا اعتبار کیا جاتا ہے، واقعہ حکم کے مطابق ہے تو یہ حق ہے، اور صدق کے اندر حکم کا اعتبار کیا جاتا ہے، حکم واقع کے مطابق ہے تو یہ صدق ہے۔ یہ بعض حضرات کے نزدیک ہے، ورنہ شارح کے نزدیک دونوں مترادفات ہیں، دونوں میں کوئی فرق نہیں۔ حکم کا واقع کے مطابق ہونا یہی حق ہے، اور یہی کیا ہے؟ صدق ہے۔ تو قال اہل الحق کی، اہل حق کہتے ہیں، حق کا معنی سمجھ آ گیا، اہل حق کا معنی سمجھ گیا۔ حق تو کہتے ہیں واقع کے مطابق ہونا، اور اہل حق سے مراد یا اہل سنت والجماعت کا ہونا یا موجود کا ہونا، اہل الوجود کا ہونا، ٹھیک ہے نا۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ حقائق الاشیاء ثابتۃ والعلم بها متحقق، وہ یہ کہتے ہیں کہ چیزوں کی حقیقتیں جیسے ہمیں نظر آ رہی ہے نفس الامر میں اسی طرح ہے، اور ان کا علم بھی اس طرح کیا ہے؟ ثابت ہے، یعنی جو علم ان کے متعلق ہمیں ہے وہ بھی ایسا ہی ہے۔ تو اب اس کا کیا مطلب ہے؟ حقائق الاشیاء ثابتۃ فلاں فلاں تفصیلی علمی، وہ انشاءاللہ ہم اگلے درس میں کریں گے۔ یہاں تک آج کی باتیں کافی ہیں۔ یہاں تک بات واضح ہو گئی، مسئلہ کلیئر ہو گیا، کسی کو اشکال اعتراض تو نہیں ہے؟ تو جو بیچارے نیچے درجے والے طلباء ہیں نا، وہ صرف ترجمہ اور خلاصہ دیکھا کریں، جیسے میں ترجمہ اور خلاصہ بیان کرتا ہوں، اور بیچ میں کوئی لمبی بات آ جاتی ہے کوئی پیچیدہ، تو یہ